ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے تنہا خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے خیر و شر اسی کے اختیار میں ہے حیات و موت کا مالک وہی ہے بیماری اور شفا وہی دیتا ہے پریشانی دے کر اسے دور بھی وہی کرتا ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسرونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت کریمہ کا
سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے آسمان و زمین کو جب بنایا اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بھی متعین کیے، یعنی ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، چاہے کسی زبان کا سال ہو، انگریزی کا سال ہو یا ہندی اور بنگلہ کا سال ہو یا اردو یا اسلامی سال ہو، اس کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 متعین کر دی۔ گویا ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، سارا مہینہ اللہ کا پیدا کردہ اور تیار کردہ ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ بے برکت نہیں ہے، کوئی مہینہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر بعض اعمال کی بنیاد پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بطور خاص قابل احترام ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، جن کی تعظیم و تکریم ہر انسان بجا لاتا ہے۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے کفار و مشرکین بھی ان مہینوں کی قدر و منزلت کو پہچانا کرتے تھے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے، مطلب برآری کے لیے مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، 4 مہینے بطور خاص قابل احترام ہیں جنہیں حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک اور مہینہ ہے جسے رجب المرجب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عام طور سے حج میں وقت زیادہ لگتا تھا، اس لیے حج کے مہینہ سے پہلے والا مہینہ بھی اور حج کے بعد والا مہینہ بھی قابل احترام مہینہ قرار دیا گیا، تاکہ جو لوگ حج عمرہ حج کرنے کے لیے آئے، خصوصی بندگی بیت اللہ الحرام میں آ کر کرنا چاہیں تو نہ آنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا کرنا پڑے اور نہ جانے میں کسی قسم کی پریشانی انہیں مول لینا پڑے۔ اسی طریقے سے شعبان سے پہلے کا مہینہ جسے رجب کہا جاتا، یہ بطور خاص عمرہ کے لیے متعین لوگوں نے کر دیا تھا۔ عمرہ میں ٹائم کم لگتا، 2-4 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، آج پہنچا اور آج ہی کر کے واپس جایا جا سکتا ہے، اس کے لیے 1 مہینہ کافی تھا۔ تو یہ 4 مہینے بطور خاص قابل احترام ہے، حرمت والے مہینے۔ یہ نوعیت فضیلت کی ایک الگ ہے۔ فضیلت کا دوسرا انداز اس انداز سے پیش کیا گیا کہ تمام مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، اس لیے خیر و برکت کے اعتبار سے تمام مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان کا مہینہ قرار پایا، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس مہینے کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا، جس رات کے آخر پہر میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ تو فضیلت و برکت کے اعتبار سے
تمام مہینوں میں بہتر مہینہ رمضان کا ہے، اور حرمت و قدر و منزلت کے اعتبار سے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بطور خاص قابل احترام ہیں، جن میں خونریزی کرنا، فتنہ و فساد مچانا، قتل و غارت گری کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، جنگ و جدال کا بازار گرم کرنا عام طور سے حرام سمجھا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ کو یا زمانہ جاہلیت کے کفار و مشرکین کو اگر لڑنا ناگزیر ہو جاتا تو مہینے کا نام بدل دیا کرتے، حرمت والے مہینے کو غیر حرمت والا مہینہ تصور کر لیا کرتے، اور اس کی جگہ پہ دوسرے مہینے کو حرمت والا مہینہ مان لیا کرتے تھے۔ تو سال کے 12 مہینے میں آج کل جو لوگ دنیاوی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں، انہیں جنوری سے لے کے دسمبر تک تو یاد ہے، لیکن محرم سے لے کے ذی الحجہ تک یاد نہیں ہے۔ وہ شاید پتہ نہیں ان کے کان میں اگر گزارے جائیے الفاظ تو کیا بول رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے۔ دوسرے کی زبان کے حصول کا انداز یہ ہے کہ اگر آپ گنتی بھی اپنی زبان اردو میں پیش کریں گے تو بچے اور بچیاں اسکول اور کالج کی پوچھتے ہیں کیا کہا آپ نے، 75 کسے کہتے ہیں، 85 کسے کہتے ہیں، اب اسے بتائیے۔ تو مہینہ کا یاد رکھیں گے، جبکہ اسلامی تاریخ یا اسلامی مہینہ یا عربی مہینوں کی تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا معاملہ چاند سے ہے، سورج سے کم ہے۔ چاند کی بنیاد پر جو مہینے ہوتے ہیں قمری مہینے کہلاتے ہیں۔ شمسی مہینہ اور قمری مہینہ، قمری مہینوں سے ہمارا عبادات کا معاملہ طے کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازش کہ اگر آپ نے کسی خاص مہینے کو، قمری مہینے کو متعین کیا، رمضان کا مہینہ مان لیا، تو موسم کے اعتبار سے سال کے سارے موسم میں یہ مہینہ کسی نہ کسی اعتبار سے آتا ہے۔ کبھی گرمی میں ہے، کبھی سردی میں ہے، کبھی برسات میں ہے، کبھی اور۔ اگر آپ نے دسمبر کا مہینہ کسی عبادت کے لیے کر لیا تو سردی ہی کا مہینہ ہے، میں جون کے لیے کسی عبادت کر لیا تو گرمی ہی کا مہینہ ہے۔ جبکہ اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے، اب دیکھتے ہیں عید کا مہینہ کبھی سردی میں آ رہا ہے، کبھی گرمی میں آ رہا ہے، کبھی برسات میں آ رہا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو یہ نظام جو قمری ہے، چاند کے حساب سے جو نظام چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحلہ، لوگ اہلہ ہلال یعنی چاند سے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ مواقیت للناس، یہ حج کے لیے اور دوسرے وقتوں کے متعین کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہرحال تو چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہوتے ہیں اس کی شروعات محرم سے لے کر اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ یہ سال کے 12 مہینے، سنہ ہجری کا یا عربی یا اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جنہیں ہم سفر کا مہینہ کہتے ہیں، صاد فا را سفر، سین فا را سفر، کوچ کرنا، ادھر سے ادھر چلا جانا، کام کاج کے لیے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن صاد فا را سفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص مہینہ جس کا نمبر دوسرا آتا ہے، محرم، سفر۔ تو سال کے 12 مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے دوسرا مہینہ سفر ہے۔ آج ہم دوسرے مہینے کی 4 تاریخ میں ہیں، یعنی محرم الحرام کے بعد والا مہینہ جو سفر کا مہینہ آیا اس کی 4 تاریخ سے ہم جو دوچار ہیں، چوتھی تاریخ کے درمیان ہمیں، چوتھی تاریخ ہماری آج ہے۔ یہ سفر ہے کیا؟ سفر سے متعلق بہت سی بدگمانیاں، بد اعتقادیاں اور خرابیاں سماج اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ اب اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس چیز کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان انہی خرافات میں آج بھی الجھے ہوئے ہیں۔ جن بدعقیدیوں کے خاتمہ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہیہ کیا اور ملت کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر دی، علم
علم کے چلے جانے یا علم شریعہ سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں آج پھر وہی زمانہ جاہلیت کی بدعقیدگیاں مسلمانوں میں سرایت کی ہوئی ہے، بلکہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ ہے۔ سفر کا مہینہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ جب منحوس سمجھا گیا، اس مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کیا جائے گا، اس مہینے میں شادی بیاہ کا پروگرام رکھا نہیں جائے گا، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جائے گا وغیرہ ذالک۔ کیوں؟ یہ منحوس مہینہ ہے، جو کام بھی شروع کریں گے نحوست لگ جائے گی، بے برکتی ہو جائے گی۔ یہ شیطان کی طرف سے انسان کے ذہن و دماغ میں بسا دی گئی یہ بات۔ نتیجے کے طور پر اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، اور انہی بدعقیدگیوں پر انسان نے اپنے عقیدہ اعمال کی بنیاد رکھ دی۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نحوست کی تردید کی اور ملت کے سامنے بادات اس کی بدعت کی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سفر منحوس مہینہ ہے، اسلامی شریعت کے اعتبار سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ صاد فارہ صفر بھی ہوتا ہے، صفر زیرو کو عربی میں صفر کہتے ہیں، مطلب یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، زیرو ہی زیرو ہے، یہاں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، اس مہینے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس کی کئی وجوہات علماء نے لکھے ہیں، ان وجوہات کو سمجھیے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نحوست کی تردید کی ہے اور منحوس ہونے سے انکار کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کو منحوس نہ مانا جائے، بلکہ جس نحوست کو سمجھ کر جن اعمال کو اس مہینے میں نہیں کیا جاتا ہے، ہمیں اس مہینے میں اس اعمال کو ضرور بجا لانا چاہیے۔ ہوتا کیا تھا؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تین مہینے بطور خاص حرمت والے مہینے تھے۔ اس میں زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی لڑنے بھیڑنے سے، قتل و قتال کرنے سے، خونریزی اور فساد پھیلانے سے، چوری چماری ڈکیتی اور رہزنی کرنے سے بطور خاص گریز کیا کرتے تھے، اور سب اپنے گھر میں رہتے تھے، کہیں جاتے نہیں تھے۔ یہ تین مہینوں میں ان کا گھر ہرا بھرا ہوا ہے۔ جو ہی مہینہ محرم کا ختم ہوا، سفر مہینے کی شروعات ہوئی، لوگ اپنے اپنے کام اور دھندے میں نکل پڑے۔ 3 مہینے سے ان کا ہاتھ تلوار چلانے کے لیے بے تاب تھا، اب کہاں کہ اب تلوار چلانے کا موقع ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے اپنے لاٹھی ڈنڈا یا دیگر سامان کو لے کے نکلنے کی باری آئے گی۔ چنانچہ لوگوں نے نکلنا شروع کیا۔ اچانک ایسا ہوا، سفر کی شروعات ہوئی، عرب کے لوگوں کے گھر مردوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ہمیں جانا اپنا محاذ پہ، لوٹ کرنا ہے، گھسوٹ کرنا ہے، خوریزی کرنا ہے، فتنہ فساد کا بازار گرم کرنا ہے، قتل و غارت گری کرنا ہے، دنگا فساد کرنا ہے، لڑائی کرنا وغیرہ۔ اس مناسبت سے اس دنگا و فساد کی بنیاد پر بھی اس مہینے کو خیر و برکت سے خالی مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ دوسری بات، مردوں سے یہ گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس مناسبت سے اس سفر کے مہینے کو خیر و برکت سے خالی مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ اور تیسری بات، جنگ و جدال میں اکثر و بیشتر مرد حضرات شہید ہوتے یا قتل کر دیے جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے، تو سفر کی آمد پر یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ اس مناسبت سے عورتوں نے اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ قرار دیا کہ 13 دن کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وبال اترتا ہے، نحوستیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، خرابیاں اور بدعقیدیاں اترتی ہیں۔ اس مناسبت سے 13 تیزی کا مہینہ کہہ دیا گیا۔ آج بھی بہت ساری عورتیں کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ، اس کا نام سفر یاد بھی نہیں ہے، لیکن 13 تیزی کہتے ہیں۔ بہرحال وجہ کیا تھی؟ چونکہ مرد حضرات نکلے جنگ کرنے کے لیے،
مرد مر گئے تو عورت بیوہ ہو گئی. جس عورت کا شوہر مر جائے، قتل ہو جائے، مقتول ہو جائے، ظاہر سی بات اس کا گھر گزر گیا. ایسی عورتوں کی طرف سے یہ عقیدہ رکھا جاتا خامخواہ یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا اور نتیجہ ہمارا گھر گزر گیا. یہ سب زمانہ جاہلیت کی بدعقیدگی آتی. انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کے طور پر کچھ خاص باتیں بیان فرمائی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر ولا نوع ولا غول. 6 الفاظ. لا عدوى، کسی بیماری کے اندر فی نفس ہی بذات خود کسی دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو جانے، سرایت کر جانے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے. کسی بیماری میں طاقت نہیں ہے، ایک بیمار اس کے بغل میں دوسرا اچھا انسان کو بٹھایا گیا، وہ بیماری ادھر سے خود چلی جائے گی. زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا عقیدہ رکھتے تھے، اس کی تردید کر دی. دوسرا تھا ولا طیرہ، بدشگونی لینا. طیرہ مطلب ہوتا ہے پرندہ. لوگ سفر کرنا چاہتے، کام کاج کرنا شروع کرنا چاہتے، ایک پرندہ کو لے تو اڑا دیتے. پرندہ اگر دائیں طرف جانب اڑ کے چلا گیا، بھلا کام ٹھیک ہے کرنا چاہیے. بائیں طرف چلا گیا کہ اس کا مطلب یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے، ہمارے لیے ایک راستہ دکھانے والا پرندہ ہے. اس طرح کی بدشگونی لی آتی تھی. آپ نے فرمایا بھلا طیرہ نہیں، انسان و اشرف المخلوقات ہو، تمہاری تقدیر یہ پرندہ کیوں بتائے گا؟ جو اس زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. آج کا پڑھا لکھا زمانہ، پڑھا لکھا دور، جو اسکول اور کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ چلے مولانا آزاد کالج کے پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، طوطا لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ جنم پتر لیے تیار ہے. پڑھا لکھا بچہ اور بچی اس کے بعد جا کر ذرا سے ہمارا تقدیر معلوم کر دیجئے. طوطا کاغذ نکالتا ہے اور اس کا جنم سے متعلق جنم پتری تیار کر کے دکھا دیتا ہے، جاتا دکھا کر کے تمہارا یہ حال ہے. وہی زمانہ جاہلیت جو پرندوں کے نتیجے میں عقیدہ معلوم کرنے کی نحوست کا عقیدہ تھا، آج پڑھا لکھا طبقہ کیسی انداز کی بدعقیدگی سے دوچار ہوتا ہے. اس کی قسمت بتانے والے پرندے ہوتے ہیں اور طوطا وغیرہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا، نالی کے کنارے میں بیٹھا ہوا، انگوٹھیوں کا ڈبہ لیے ہوا ہے اور لوگوں کی تقدیر بنانے کے لیے وہاں تشریف فرما انسان ہے. عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر اس انگوٹھی کے ذریعے سے تقدیر بنائی جاتی، وہ پتھر بیچنے والا جو نالی کی بدبو کو سونگنے پر مجبور ہے، وہاں سے نکلتا، عالیشان عمارت قائم کر کے اپنا مکان پہلے بنا لیتا. لیکن جب عقل ماری جاتی ہے تو کچھ سجھائی نہیں دیتا. یہ چیز بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. بہرحال تو کہا ولا طیرہ، بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں. بلی راستہ کاٹ دیا ہے نا، عقیدہ یاترا خراب، سفر نہیں کریں گے، گاڑی آگے بڑھا ہی نہیں سکتے، اچانک روک دیا. ارے آپ سے بہتر تو بلی ہے. بلی کا راستہ آپ نے کاٹا، اسے ڈر نہیں ہے، بلی نے آپ کا راستہ کاٹا، آپ کو ڈر ہو گیا. وغیرہ ذالک. جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ انسان کہتا ہے، سفر کرنا شروع کیجئے، چھینک آ گئی، اوہ اب لگتا ہے کہ سفر ہمارا کرنا ٹھیک نہیں ہے وغیرہ. اس قسم کے بہت ساری بد اعتقادیاں پائی جاتی ہیں، بدشگونی کی چیزیں پائی جاتی ہیں. قرآن نے کہا اس طرح کی بدشگونی لینا صحیح نہیں ہے، اور حدیث رسول میں اس کی تردید کر دی. ایک بہت ہی مزاج لوگ ہے الو. الو جانتے ہیں؟ دن میں اس کو نظر نہیں آتا، رات میں وہ دکھائی دیتا ہے. کسی گھر کے چھت پہ الو بیٹھ گیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا، انجام میں گلستہ کیا ہوگا؟ یہ بدعقیدگی ہے. الو کے بیٹھنے سے، الو کے بولنے سے آپ کے ساتھ تباہی و بربادی آ جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ الو سے زیادہ کیا گزرے ہیں. آپ کی خرابی کا پتہ الو کو ہو گیا، آپ کے دروازے پر، آپ کے مینار پہ، آپ کے مڈیر پہ، آپ کے گھر کے چھت پہ آ کے بیٹھ گیا اور آپ کی تباہی و بربادی کرنے لگا. اور آپ اشرف المخلوقات انسان ہونے کے باوجود نہ الو کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں. اس کے بعد ہی آپ نے فرمایا
ولا سفرا، سفر کے متعلق جو تمہارے درمیان بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ سفر آتے ہی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ تمہارا رکھنا صحیح نہیں ہے۔ سفر کے آتے ہی عورتیں بیوہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا تمہارا صحیح نہیں ہے۔ یہ سفر نام کی ایک بیماری ہے، اس بیماری کے جراثیم جو ہے وہ پیٹ میں ہے، وہ سانپ کی طرح، اور اس طریقے سے کچھ ایسے جراثیم ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کو جونڈس یا قانٹ پلی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کہا سفر مہینہ شروع نہیں ہوا کہ بیماری بھی شروع ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو بد اعتقادیاں ہوتی تھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی، کہا نہیں، اس طرح بدعقیدگی رکھنا نہیں چاہیے۔ تم انسان ہو، تمہارے سامنے اسلامی تعلیمات آ رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، خاص طور سے مسلمان اور انسان کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ خالق کائنات تو اللہ تبارک و تعالی ہے، سارا معاملہ وہی سے آتا ہے، کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا تباہ برباد کر دینے کا، اس میں اسی کا دخل ہوتا ہے۔ جو اللہ انسان کے حالات سے واقف کار ہوتا، ان کی بدعملی اور بد اعتقادی کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے وباؤں کا نزول ہوتا ہے، ورنہ فی نفسی کسی مہینے میں، کسی ہفتے اور کسی دن اور تاریخ میں کوئی نوزد نام کی چیز نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ولا سفرا، اگر سفر کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو تمہارا اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ سوچ لو سفر کے بارے میں بے برکتی کا عقیدہ رکھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا ہے سفر؟ کچھ لوگوں نے سفر کے ساتھ نام جوڑا ہے سفر المظفر، جیسے محرم الحرام، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، نام بڑھایا گیا، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اگر یہ کہا کہ سفر کا مہینہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، اس میں ناکامی ہی ناکامی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کے بالمقابل اس کے نام میں اضافہ کیا سفر المظفر، وہ کامیابی اور کامرانی والا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، فی نفس ہی یہ مہینہ نہ نحوست والا مہینہ ہے، نہ بے برکتی کا مہینہ ہے، اور نہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ انسان کے اپنے اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر کامیابی ملتی ہے، اور وہ انسان ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ زمانہ جاہلیت میں اسے سفر صفر سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر المظفر کہہ دیا، کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو سفر یہ سفر الخیر، خیر کا مہینہ، البتہ اس معنی میں کچھ لوگوں نے خیر کا مہینہ قرار دیا ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کب کیا تھا؟ یہ سفر کا مہینہ تھا، اس کی شروعات آپ نے کی، اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں۔ گویا اس سفر ہجرت کے نتیجے میں بے انتہا بڑی بڑی کامیابی آپ کو میسر ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے سفر کے مہینے کو سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث اس سلسلے میں گڑھی جاتی کہ چونکہ سفر منحوس مہینہ ہے، تو اس منحوس مہینے کو جلدی گزر جانا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اپنی بات کو جب وزندار بنانا چاہتے ہیں تو کسی بڑی شخصیت کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں، اور اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے ہاں جب کسی بات میں وزن پیدا کیا جاتا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث چونکہ پڑھی جاتی، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ آئے گی، حدیث سماعت کر لیجئے۔ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ او کما قال، جو انسان مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ یہ حدیث رسول کے نام پر سنایا جاتا، پڑھایا جاتا اور بتایا جاتا۔ جو ماہرین حدیث ہیں، علماء محدثین ہیں، ان تمام کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، موضوع لا اصل لہ، یہ گڑی ہوئی بات، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مگر مشہور کر دیا گیا حدیث کے نام پر۔ کیوں؟
اس بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کریں گے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سفر کے مہینے کے گزرنے کا انتظار کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں بے شمار خرابیاں پائی جاتی تھی، بے برکتی پائی جاتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگتے ہوئے کہا جو مجھ کو اس مہینے کے گزرنے کی خبر سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ یہ کچھ لوگوں نے ایسا عقیدہ رکھا۔ پھر محدثین میں سے بعض نے کہا اولاً تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، مانیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن وقتی طور سے تھوڑی سی بات بفرض محل تسلیم کر لیجئے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پھر اس کا مفہوم بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو دنیا سے جانا ہے، جب سفر کا مہینہ ختم ہوگا تبھی تو ربیع الاول میں جائیں گے۔ ایک دوست کو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کا اشتیاق بڑا ہوا ہے، وہ سوچے گا جلدی سے یہ تاریخ اور دن ختم ہو جائے، وہ مہینہ آ جائے جس مہینے میں ہمیں اپنے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس معنی کر کے اگر تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کو صحیح مان لیا جائے، اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کون ہے جو مجھے سفر المظفر یا سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری سنائے گا؟ یہ مہینہ گزر گیا، اب ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے بہت سارے ایسے حالات بتلائے دکھلائے گئے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارا چل چلاؤ کا وقت آیا۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اس سورہ کا نزول ہوا اس کے 90 دن کے بعد آپ انتقال کر گئے تو آپ کو ایسا لگا کہ ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ کہاں؟ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آپ کو میسر آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین میں جوک در جوک فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، آپ کا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس اندازہ ہوا کہ اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اپنے امت کے سامنے بیان کیا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے دنیا کو اختیار کرے چاہے اللہ کی بارگاہ پہنچ جائے، اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے اختیار کر لیا۔ اس انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ بس آپ کی جانے کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا سنو خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام مسائل سیکھ لو، پتہ نہیں آئندہ سال ہماری اب تم سے ملاقات ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، یہ احساس آپ کو دلا دیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا اگر اس روایت کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کون ہے جو مجھے خوشخبری سنائے گا کہ سفر کا مہینہ چلا گیا اور ربیع الاول کی شروعات ہو چکی ہے، جس مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اسی لیے مرض الموت میں دعا کرتے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، الہی اپنی رفاقت اعلیٰ میں بلا لے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آئیں گی۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا، ایک طرف آپ نے سفر مہینے کی خاص وجہ جس کی بنیاد پر لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، خیر و برکت سے خالی سمجھتے تھے، صحیح حدیث کی بنیاد پر اس کی تردید کر دی اور کہا یہ خالی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری جانب اسی رسول کا نام لے کر لوگوں نے حدیثیں گڑنا شروع کیا اور سفر کی خاص چیز اس نحوست کو عقیدہ میں لانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کے مہینے سے پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کے سامنے کہا کرتے مجھے اس مہینے کے گزرنے کی خوشخبری سنا دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس قسم کی تضاد بیانی اسلام کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ وہ روایت کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہے، وہ گڑی ہوئی روایت ہے اور موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ سفر کا مہینہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ انسان کا عمل درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ دوچار ہو سکتا ہے۔ جس وقت آپ مصیبت میں گرفتار ہوئے وہی وقت آپ کے لیے منحوس ہو گیا، نحوست والا ہو گیا، خیر و برکت سے خالی وہ دن ہو گیا، وقت ہو گیا۔ ہمیں اس معنی کر کے سوچنا چاہیے، کیوں؟ کل انسان الزمناہ طائرہ
فی عنقہ یخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. ہر انسان کی گردن میں ایک پرچی میں نے لٹکا دی اور اس پرچی میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا گریبان جھاگو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر جھکاؤ اور اپنی اس پرچی کو پڑھو. آپ اچھے انسان ہے کہ برے انسان ہے، آپ کا عقیدہ اچھا ہے کہ خراب ہے، آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا. گویا اپنی زندگی کا سارا نقشہ اپنے سامنے رکھو اور اپنی بدکرداریوں کی بنیاد پر اپنے بارے میں فیصلہ کر لو. اس لیے کہا جاتا ہے گریبان جاگو. اسی کو طائرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، پرندوں سے تعبیر کیا گیا، وہ لٹکتی ہوئی کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، جسے پڑھنے کے بعد انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھائی سے دو چاروں گی، برائی سے دو چاروں گی. اس لیے ہمیں سفر کی نحوست کا عقیدہ رکھنے سے گریز کرنا چاہیے. بلائیں اور مصیبتیں کسی مہینے میں بذات خود تیزی سے نہیں آتی. ہماری خرابیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پریشانی آتی. بعض علاقوں میں بہار وغیرہ کے علاقے میں بارش کے قطرات تک نہیں اترتے ہیں، کسان حیران و پریشان ہیں. اب سوچیں کیوں؟ جب زکوٰۃ روکی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے قطرہ سے بھی محروم کر دیتا ہے. انسان اپنے اس خرابی کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد شکوہ شکایت کرتا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ گیا. کیوں سوکھا پڑا بھائی؟ پڑا سوکھا تو کیوں پڑا ہے؟ اس کی وجہ تلاش کیجئے. مصیبتیں آتی تو کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ تلاش کیجئے. پریشانی میں گھرے ہوئے تو کیوں پریشانی میں گھرے ہوئے؟ اس کی علت تلاش کیجئے. آج حالات ہمارے خراب ہیں، ذلت و خواری سے دو چار ہیں، اس کی وجہ تلاش کیجئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے اور عقیدے کی خرابی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو میں بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.